رزق ایک ایسا لفظ جو اکثر ہمارے ذہنوں میں فوراً فکر اور پریشانی لے آتا ہے۔ لیکن سوچے ذرا، اگر ہم اس پورے معاملے کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھیں تو اگر فکر کی جگہ حیرت لے لیں۔ چلیں آج اسی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور رزق کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم بات کیسے کریں گے؟ ہم سفر شروع کریں گے ایک بہت ہی عام سی روزمرہ کی بات سے اور پہنچیں گے ایک بہت گہرے نتیجے تک۔ ہم دیکھیں گے کہ ہماری خواہشات کیسی ہیں، انہیں پورا کون کر رہا ہے، وہ ایک ہی کیوں ہو سکتا ہے، اس عطا کے پیچھے اس کا اپنا کیا مقصد ہے، اور آخر میں اس سب پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسانوں اور جانوروں کی خواہشات کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ فرق کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہماری فطرت میں ورائٹی کی، تنوع کی ایک شدید طلب ہے۔ ایک ہی کھانا اگر 2 وقت لگاتار مل جائے تو طبیعت بور ہو جاتی ہے۔ کبھی میٹھا چاہیے، کبھی نمکین، کبھی کچھ چٹپٹا۔ اس کے بالکل برعکس ایک جانور کو دیکھیں، جیسے کہ بھینس، وہ صبح دوپہر شام ساری زندگی ایک ہی چارہ کھا کر بالکل مطمئن رہتی ہے۔ تو یہیں پر ایک بہت گہرا سوال اٹھتا ہے، آخر ہماری فطرت میں یہ تنوع، یہ ویرائٹی کی طلب رکھی ہی کیوں گئی ہے؟ اچھا، اب ذرا اپنی سوچ کو اور وسیع کرتے ہیں اور اس ہستی پر غور کرتے ہیں جو نہ صرف ہماری بلکہ اس کائنات کی ان گنت مخلوقات کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، رب العالمین۔ اور سچ پوچھیں تو رزق کے پورے نظام کو سمجھنے کی چابی اسی ایک لفظ میں ہے۔ یہ صرف ہماری دنیا یا انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ تمام جہانوں، عالمین کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کی مثالیں دیکھیں، کیا ہی زبردست ہیں۔ ایک طرف ایک شیر ہے جسے زندہ رہنے کے لیے پورا ہرن چاہیے، تو دوسری طرف ایک نازک سا پرندہ ہے جس کی خوراک کچھ اور ہے، اور ہر ایک کو ٹھیک وہی مل رہا ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اور اس نظام کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ عدد دیکھیں، 18,000۔ ذرا سوچیں، 18,000 جہان اور ہر ایک کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عطا، یہ رزق بنا کسی بھید بھاؤ کے ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، شکر گزار ہو یا نہ شکرا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت ہی دلچسپ منطقی دلیل دیکھتے ہیں کہ یہ سب کرنے والا صرف ایک ہی کیوں ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو کمال کی ہے، خود لفظوں کے اندر ہی دلیل چھپی ہوئی ہے۔ عالمین یعنی جہان تو بہت سارے ہیں، جمع کا سیڑھا ہے، لیکن ان سب کا رب وہ صرف ایک ہے، واحد۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک نوکر ہے اور اس کے مالک ہیں 5۔ ایک کہتا ہے پانی لاؤ، دوسرا اسی وقت کہتا ہے آگ جلاؤ، تیسرا کچھ اور حکم دیتا ہے۔ تو وہ بیچارہ نوکر کیا کرے گا؟ وہ تو بس وہیں مفلوج ہو کر کھڑا رہ جائے گا۔ کائنات کا نظام بھی کئی پالنے والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو بات بالکل صاف ہے، نظام تبھی چلتا ہے جب حکم دینے والا ایک ہو۔ ایک مالک کے ہزاروں نوکر تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نوکر کے 1000 مالک نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمین تو جمع ہے، لیکن رب ہمیشہ واحد ہے۔ اچھا، یہ تو مان لیا کہ پالنے والا ایک ہے، لیکن اگلا سوال، وہ یہ سب کر کیوں رہا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ مطلب کیا اسے بدلے میں ہم سے کچھ چاہیے؟ آخر اس مسلسل عطا کے پیچھے محرک کیا ہے؟ دیکھیں، ہم انسان جب کچھ کرتے ہیں نا تو اکثر کوئی نہ کوئی امید جڑی ہوتی ہے۔ والدین کو بڑھاپے کے سہارے کی امید ہوتی ہے، استاد کو شاگرد کی کامیابی کی، مالک کو ملازم سے کام کی توقع ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عطا میں ایسی کوئی ضرورت، کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ وہ ہے الرحمن الرحیم، یعنی خالص، بنا کسی شرط کے، بے انتہا رحمت۔ یہ رزق دینا اسی رحمت کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے جو سب کو ہر وقت مل رہا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ سارا نظام صرف اور صرف رحمت کی بنیاد پر چل رہا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اس پر کیسا رد عمل دینا چاہیے؟ اور جواب ہے حمد۔ لیکن ٹھہریں، یہ لفظ حمد عام تعریف جیسا نہیں ہے، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ حمد ایک خاص قسم کی تعریف ہے جو صرف اختیاری خوبی پر کی جاتی ہے۔ اس فرق کو یوں سمجھیں، ہم کسی کی نیلی آنکھوں کی تعریف تو کر سکتے ہیں، لیکن حمد نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کسی کی سخاوت یا علم کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حمد ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کی اپنی کوشش، اس کا اپنا انتخاب ہے۔ حمد ہمیشہ اختیاری کمال پر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی کسی خوبصورت پھول کو دیکھ کر کہتا ہے واہ، تو وہ اصل میں اس پھول کے بنانے والے کے اختیاری کمال
یعنی اس کی تخلیقی صلاحیت کی حمد کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کی حمد ہر شکل میں بآخر اسی ایک رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ اور یہیں پر ہم ایک آخری سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ اگر رزق دینے والا اتنا رحیم ہے اور اس کی عطا رحمت کا اظہار ہے، تو پھر فکر کی گنجائش کہاں بچتی ہے؟